نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ مدار نہیں۔ خاکسار ہمیشہ یہ بات سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہستی باری تعالیٰ کے اوپر ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور آج ہماری جو اگلی نسلیں ہمارے بچے ہیں ان کے اندر وہ جو جذبات ہیں اور جو خاص طور پہ اعتقاد کی وہ سطح ہے جس میں آپ اپنے خدا کے ساتھ آپ کا ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے، وہ اس کا آغاز کیسے ہو۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے تو پہلی دفعہ 500 روپے کے ایک جوتے جو تھے جن پہ خاص طرح کا سٹیکر بنا ہوا تھا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے لیے بڑی خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی، اور وہ آج تک مجھے یاد ہے کہ میری پہلی دعا جو ہے وہ جوتے اللہ تعالیٰ نے دلائے مجھے۔ لیکن اب یہاں کے جو بچے ہیں ان کو تو جوتوں کے لیے شاید اتنی دعا نہیں کرنی پڑتی، بلکہ کرنی ہی نہیں پڑتی، اور ان کو اگر آپ یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعماء ہے، یہ نعمتیں ہیں، تو شاید وہ بات ان کے لیے ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ، ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ میرے ذہن میں آتی تھی کہ اگلی نسل میں یہ جو ذاتی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیوں کر بچوں کا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ ان کو کینسر کا مرض ہوا، اور ہمارے لیے یہ چیز ایک بہت ہی، اس کا صرف نام سنا ہوتا ہے انسان نے، ایک خوف ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستہ، اور وہ سب کچھ ہمارے بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 11 نومبر 2019 کی یہ بات ہے کہ خاکسار بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایک فون آیا اور وہ کلینک سے کہ بھئی مجھے تو یہ ڈائیگنوز اس طرح ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو ہے وہ ایک لمبے سلسلے ہیں، وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئیں، ان کا آپریشن ہوا، ان کی مختلف چیزیں ہوئیں، لیکن کوئی بھی جو چیز تھی وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہی تھی، وہ کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی ڈاکٹرز کے، اور 14-15 دن کے قریب انہوں نے کچھ کھایا نہیں، اور صرف جو مصنوعی غذا ہے تھوڑی بہت جو خون میں جاتی ہے، تو بہت ویک، اور بچوں نے بھی ہسپتال جانا تو کوئی ان کو خاص ماں سے جو ایک وہ گرمائش ہوتی ہے جو ایک جذبات کی وہ نہیں ملتی تھی۔ تو ایک دوپہر کو یہ جو ہمیں اطلاع ہوئی کہ مسجد میں کوئی پروگرام ہے جماعتی، تو میں روزانہ بچوں کو کام کے بعد ایک دفعہ ان کی ماں سے ملوانے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا۔ تو اس دن پتہ نہیں کیوں میں نے یہ سوچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہسپتال میں تو روز جاتے ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ آج ہسپتال کی بجائے ہم مسجد چلتے ہیں۔ تو میں نے گاڑی جو ہے وہ مسجد کی طرف ڈال دی، اور بچوں نے کچھ حیران بھی ہوئے کہ یہ راستہ تو وہ نہیں، تو راستے میں میں نے ان کو بتایا۔ Auf dem Weg zur Moschee hatte mein Vater mir erklärt, dass meine Mutter sehr schwer krank ist und hat mir gesagt, dass ich Dua machen soll, dass sie gesund wird. یہ ایک والد کی حیثیت سے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی ماں کو کھو سکتے ہیں، بہت ہی مشکل کام ہے یہ۔ لیکن مجھے میرے پاس خدا تعالیٰ کے رحم کو کھینچنے کے لیے کہ ان بچوں پہ اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئے، میرے پاس اور کوئی راستہ تھا نہیں، تو ان کو راستے میں نے بتایا۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم وہاں مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد بچے جو ہیں ان کی اس دن کی جو نماز تھی، یا اس میں بچوں والی شرارتیں نہیں تھیں، اس میں وہ حرکتیں نہیں تھیں، وہ ایک بڑا ہی کانسنٹریٹ کیے ہوئے بچے تھے، اور خدا تعالیٰ کے حضور وہ اپنے انداز میں جو ہے وہ دعا میں مصروف تھے۔ Einmal war ich in der Moschee, mein Papa hat gesagt, ich soll für meine Mama Dua machen, dass sie zu uns kommt und dass sie gesund bleibt. Ich habe bei der Moschee Dua gemacht. بعد میں اجلاس ہوا تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ Während der Rede von Mutter Bissab
hat mein Vater mich leise gefragt, ob ich bereit wäre, das ganze Geld zu spenden für die 100 Moscheen. Und ich habe ohne zu überlegen ja gesagt. تو جب یہ مالی قربانی جو ہمارے پاس تھا وہ پیش کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ چھوٹی چھوٹی معصوم سی التجائیں رکھنے کے بعد میں وہاں سے نکلا، مجھے یاد ہے تو ایک خاص قسم کی سکینت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دل پر اتار رکھی تھی۔ یہ جب بچوں کے ساتھ مسجد میں گئے ہیں اور پھر اس کے بعد میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا یقین ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور یہ مشکل جو ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ بھی اور دعا بھی ہم نے خدا تعالیٰ کے حضور رکھ دی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اب چیزیں صرف بہتر ہوں گی۔ میری جو بیماری ہے اس کے دوران حضور کی خدمت میں اللہ کے فضل سے باقاعدگی سے خطوط جاتے رہے دعا کے لیے، اس میں جو میرے والد ہیں وہ بھی لکھتے رہے اور بچے بھی، میاں بھی، سب انہوں نے حضور کی خدمت میں دعائیہ خطوط جاتے رہے۔ لیکن جیسے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھلی اور میں اس قابل ہوئی کہ میں بات کر سکتی تھی تو میں حضور کی خدمت میں دفتر میں فون کیا کرتی تھی اور دعا کے لیے جو درخواست ہے اسے لکھوا دیا کرتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد چیزیں جو بالکل کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی تھیں، مجھے یاد ہے کہ ہر ایک سٹیپ جو ہے وہ ٹھیک سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو وہ جو غلطی آپریشن میں ہوئی تھی وہ سمجھ میں آنے شروع ہو گئی اور اس کو پھر انہوں نے آپریٹ کیا دوبارہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنوں کے اندر میری اہلیہ جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے گھر آ گئیں۔ اور آج جب میں بچوں کے ساتھ کبھی کہیں کہ آج کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے ہم نے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، جماعتی پروگرام پہ جانے کا ہو کہ ہم نے، ہوتا ہی ہے بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ آج، تو اس وقت مجھے ان کو زیادہ دیر نہیں لگتی یہ بتانے کے لیے کہ ان کا ایک مولا ہے، ہمارا ایک مولا ہے، اور یہ اس کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ذاتی تعلق ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور خلیفہ وقت کے ساتھ میسر آیا ہے اس ابتلا سے، وہ پرائس لیس ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات میں ضروری سمجھتی ہوں بتانی کہ جو حضور کی خدمت میں جو ہم دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، وہاں پہ حضور کی جو دعائیں ہیں ہم سب احمدیوں کے لیے وہ کس طرح پھر قبول ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا اثر دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جب مارکیٹ میں گئے ہیں بچے کے ساتھ، اس کی خواہش تھی کچھ لینے کی جس کے لیے اس نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، جو اس نے اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اس کی راہ میں دینے کی، اور جب ہم وہ چیزیں لے کے نکل رہے تھے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح، اور بچے کے لیے بھی یہ چیز ایک نشان بن گئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور تو آج میں سوچتا ہوں کہ ہاں، جوتے تو نہیں چاہیے یہاں کے بچوں کو شاید، اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے تو شاید ان کو بہت زیادہ تضرع سے دعا نہیں کرنی پڑتی، لیکن وہ جو تعلق بنانے والا ہے، جو ہدایت کو اپنے ہاتھوں میں جس نے رکھا ہوا ہے، جو اپنی منشا سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس نے اگلی نسلوں میں اس پیار کو، اس اعتقاد کو، اس محبت کو جاری رکھنے کا ایک اپنا ہی سلسلہ قائم فرمایا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ کہ اس ابتلا کی گود سے، اس تکلیف کی گود سے اگر تعلق باری تعالیٰ جو ہے وہ بچ جائے اولاد کو، نسلوں کو، تو اس سے بڑھ کر کوئی نفع کا سودا نہیں ہو سکتا۔